آنکھوں میں بس کے دل میں سما کر چلے گئے، خوابیدہ زندگی تھی جگا کر چلے گئے۔ ماشاءاللہ یہ تھے مفتی محمد ناجم صاحب، استاد دارالعلوم دیوبند۔ اور میں ہوں محمد سلمان۔ ہو گیا ایک شعر بس حضرت کے لیے، نہیں اسی کو تو روکنے کے لیے بیٹھا ہوں کہ میں نے تیرا وجود بھی اتنا محترم ہے کہ میں نے آنکھوں میں باندھ رکھا ہے حیران کی طرح۔ حضرت والا سے بہت ادب احترام سے درخواست دیتے کہ حضرت والا اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ جلسہ آپ کا جلسہ پورا ہو چکا ہے، وقت کے اعتبار سے بھی اور بیانات کے اعتبار سے بھی۔ خاص طور سے جناب مولانا اخلاق صاحب دامت برکاتہم، جو جلسوں کے بہت کامیاب خطیب ہیں، اور یہ ان کی خوبی ہے کہ زور خطابت کے ساتھ بیان ان کا صحیح ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے اور کام لے اور ان کی صلاحیتوں میں اور عمر میں برکت فرمائے، آمین۔ ان کا بیان ہوا جو اصل بیان تھا اس پروگرام کا، اور اگر کوئی کسر رہ گئی تھی تو رفیق محترم مولانا محمد ناظم صاحب کا بیان ہو گیا۔ اب ایک ہی کام رہ گیا جو بڈھوں کے حصے میں آتا ہے، دعا کرنے کا۔ اچھا، میری داڑھی اب اتنی سفید ہو گئی ہے کہ میں بوڑھوں میں اپنے آپ کو شمار کر سکتا ہوں۔ بات کرنے کو تو بہت کچھ ہوتی ہے، اور میرے اوپر ان عزیزوں کا اصرار ہے کہ میں کچھ کہوں، تو 5 منٹ میں 2-4 باتیں اگر جلدی جلدی کہہ سکوں، میں اشارے کروں گا۔ پہلی بات تو ہے وہ مضمون جو ان دونوں حضرات نے بیان کیا ہے، مدرسوں کا مقام، علماء کا مقام، دینی تعلیم کی ضرورت۔ اس کا قصہ ایسا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ قرآن دے دیں، پھر وہ یہ سمجھے کہ کسی کو اس سے اچھی چیز ملی ہے، تو اس نے قرآن کی توہین کر دی۔ اس حدیث سے یہ ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو بے شمار ملی ہوئی ہیں، لیکن ان نعمتوں کے درمیان توازن، بیلنس رکھنا ضروری ہے اپنے ذہن میں، اور ذہن میں یہ سمجھنا ہے کہ قرآن اور دین اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہمارے ماحول میں جو بگاڑ ہے، جو کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، اس کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ ہمارا یہ توازن آج کل گڑبڑ ہے۔ ہمیں جو اس کو ذرا آسان لفظوں میں کہہ دوں میں، کہ ہمیں جو زندگی گزارنے کا راستہ دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے کام ضرورت کے لیے، مقصد آخرت ہے۔ دنیا بقدر ضرورت ہے، دنیا کے سارے کام کرو جن کی ضرورت پڑے، لیکن مقصد آخرت ہے۔ جب مقصد آخرت ہے تو آخرت کے نقصان کی قیمت پر دنیا کا فائدہ مت اٹھاؤ، یہ خلاصہ ہے۔ اب ہمارے ماحول میں جو ہو رہا ہے، 2-3 باتیں ایسی ہیں جو آج کل جگہ جگہ کہنے کو جی چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر کمائی صحیح نہیں چل رہی، حلال و حرام کی فکر نہیں ہے، یا تو ذریعہ آمدنی غلط ہے، اور اگر ذریعہ آمدنی نہیں ہے یا تنگی ہے، قرض لیا جا رہا ہے تو قرضہ بھی حرام والا لیا جا رہا ہے، یعنی سودی قرضہ۔ اور یہ کام میں نے جگہ جگہ یہ بات کہی کہ جب ہم کہیں یہ بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں بہت ہو رہا ہے۔ ہم ان سے کہتے ہیں صرف آپ کے یہاں نہیں ہو رہا ہے، پورے ہندوستان میں ہو رہا ہے۔ جگہ جگہ ہم نے جا کے دیکھا ہے مختلف علاقوں میں، اور اس میں عورتیں زیادہ مبتلا ہیں۔ عجیب مصیبت یہ ہے، ہمارے علاقے کی تو متعین رپورٹیں ہمارے پاس ہیں، ایک آبادی میں کئی ہزار عورتیں سودی قرضوں میں پھنسی ہوئی ہیں اس وقت، مسلمانوں کی آبادی ہے۔ اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ طے کر لیں
کہ اللہ تعالیٰ جو دیں اپنے حصے کا کام خوب کریں، کمانے کے لیے جتنی محنت ہو سکتی ہو کریں، مگر یہ طے کر کے بیٹھیں کہ حلال کمانا ہے، حرام نہیں کمانا ہے۔ اپنے گھر میں ایک پیسہ حرام کا نہیں آنے دینا ہے۔ عورتیں اس کو اگر طے کر لیں تو یہ کام زیادہ آسان ہو جائے گا، اس لیے کہ زیادہ تر مردوں کے معاملات کی گڑبڑ میں اسی کا دخل ہوتا ہے کہ ان پر دباؤ ہے خرچے کا۔ اگر عورتیں یہ طے کر لیں مردوں سے کہ ہمیں پیسہ تو اچھا چاہیے خرچے کے لیے مگر حلال چاہیے، اور اگر حلال تمہارے پاس کم ہے تو پھر ہم کم میں ہی گزارا کریں گے، پھر ہمیں زیادہ نہیں چاہیے۔ وہ کہیں شوہر سے کہ زیادہ کماؤ، خوب محنت کرو، پیسے لاؤ، لیکن یہ شرط ہے کہ حلال لاؤ۔ اگر حلال نہیں لا پا رہے ہو تو حرام ہمیں نہیں چاہیے، ہم فاقہ کرنے کو تیار ہیں، حرام کھانے کو تیار نہیں ہیں۔ اپنے بچوں کے پیٹ میں ہمیں حرام غذا نہیں پہنچانی ہے۔ بچوں کے بگاڑ کا مسئلہ ساری دنیا میں اس وقت مصیبت ہے۔ کیوں بگاڑ ہے؟ بچوں کو جیسی غذا کھلائی جا رہی ویسے بچے تیار ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک بات ہے جو جگہ جگہ کہنے کو جی چاہتا ہے، اور بعض جگہ تو عجیب عجیب باتیں زبان سے نکلتی ہیں۔ ایک جگہ پرسوں ترسوں میں کیرانے میں ایک مسجد میں ویسے ہی نماز پڑھنے کے لیے رک گیا تو امام صاحب کہنے لگے کچھ بیان کر دو۔ میں نے کہا 5 منٹ کر سکتا ہوں چونکہ تقاضا ہے۔ اب 5 منٹ میں بیان کیا کریں؟ میرے خیال سے یہاں بھی 5 منٹ کہا تھا، ہونے والے ہیں 5 منٹ۔ میں نے ان سے کہا لوگوں سے کہ بھئی 2 باتیں میں کہوں گا، ایک بات گاڑی میں ہو رہی تھی وہ سناؤں گا، ایک تجربہ ہوا ہے وہ کہوں گا۔ گاڑی میں یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک آدمی کے بارے میں میرے ساتھ والے نے بتایا کہ انہوں نے اپنی جائیداد بیچ دی۔ 15 بیگھے زمین تھی، ابا کا انتقال ہو گیا، بچوں نے زمین بیچ دی۔ میں نے کہا بیچ کے کیا کیا؟ کہنے لگے کچھ بھی نہیں کیا۔ کیا خریدا؟ میں نے یہ کہا۔ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں خریدا۔ تو میں نے لوگوں سے وہاں کہا آپ سے بھی کہتا ہوں کہ آدمی اگر جائیداد بیچے تو اس کے بدلے میں جائیداد ہی خریدے۔ ہماری سب کی عقلیں خراب ہوئی پڑی ہیں اس معاملے میں، جائیداد بیچتے ہیں، شادی میں خرچ کر کے نمٹا دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اور شادی میں جو خرچ کرتے ہیں، جو کارآمد خرچ ہے وہ نہیں کرتے، جو بیکار ہے وہ کرتے ہیں۔ بیکار خرچ یہ ہے جو دعوتوں کا، پنڈال کا، تقریب کے بڑا کرنے کا، یہ خرچہ سب بیکار ہے، یہ کرتے ہیں۔ اور بچوں کے لیے زیور بنا دیں، یہ کارآمد خرچہ ہے وہ نہیں کرتے، اس میں کنجوسی کرتے ہیں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے انہوں نے اپنے بچوں کی شادی میں کبھی ایک دیگ بھی نہیں پکوائی۔ جس آدمی کے ہاں مہمانوں کے لیے کئی دیگ پک جاتی تھی اچانک بھی، شادی میں کبھی ایک دیگ بھی نہیں پکی۔ لیکن وہ یہ لکھتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ زیور ضرور بنوا دیا جائے، اچھا سا قیمتی زیور بنوا دیا جائے، آئندہ کام آتا ہے۔ اب مسلمان کیا کرتے ہیں؟ پیسہ آتا ہے اس کو آگ لگا دیتے ہیں ایک دن میں جھوٹی شان کے لیے۔ ہم لوگوں کی سب سے بڑی جو مصیبت ہے وہ دکھاوا اور نمائش ہے۔ مجھے بڑا سمجھ لیا جائے، میری شان نظر آ جائے معاشرے میں، مجھے لوگ اچھا سمجھ لیں۔ ارے بابا، دنیا میں چاہے جو بن جاؤ گے، مٹی میں ہی جانا ہے، اور اللہ کے ہاں اس نمائش کا بھی حساب دینا پڑے گا کہ تمہیں جو بڑا سمجھا گیا تھا کیا کیا تھا تم نے۔ بہت خطرناک بات ہے یہ۔ شہرت کے چکر میں، عزت کے چکر میں، نمائش کے چکر میں، اپنے آپ کو اچھا بنانے کے چکر میں، کیا کہا ہے مجذوب صاحب نے، وہ شعر میں بول رہا ہوں، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو بدلیں اپنے آپ کو، بس کہنا یہی ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی فکر کریں، یہی بات لے کر جائیں کہ زندگی کا توازن صحیح کریں، دین کو اور آخرت کو اصل سمجھیں، آخرت کا نقصان کر کے دنیا کا بڑے سے بڑا فائدہ بھی اٹھانے سے پرہیز کریں۔ مدرسے کے بارے میں ایک آدھ بات کر لیں۔ مولانا کیا نام ہے، عطاء الرحمن صاحب نے کچھ بتایا اپنا منصوبہ، اس وقت پوری طرح میں متوجہ نہیں تھا، لیکن کچھ انگلش میڈیم کا بتایا۔ تو 2 باتیں میں کہنا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں کے لیے اپنے اسکولوں کی شدید ضرورت ہے، اور ہمارے علاقوں میں تو مدرسے قائم کرنے سے زیادہ ضرورت ہے، جو سچی بات ہے۔ لیکن مدرسے کی طرح چلنا چاہیے، یہ بھی ضرورت ہے۔ آپ کے یہاں کیا نظام ہوگا مجھے تفصیل نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں چیزوں کو الگ الگ کر کے چلائیں اور ٹھیک چلتا رہے آپ کا مدرسہ۔ ماشاءاللہ اچھا چل رہا ہے، 15 بچے اس وقت حافظ ہوئے ہیں، اور آپ نے علی اعلان کہا ہے کہ ہم نے بہترین طریقے پر عربی تعلیم چلائی، تو اب ہم انگلش بھی چلائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ جان تو ہے، محنت تو ہے یقیناً،
تو اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ دونوں کام آپ کے صحیح طریقے سے چل سکیں تو بہت اچھا ہے، الگ الگ، لیکن مدرسہ مدرسہ ہی رہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے اس سے ہٹ کر بھی میں بات کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کو ضرورت ہے اس وقت کہ وہ اپنے اسکول زیادہ سے زیادہ قائم کرنے کی کوشش کریں، اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں اب کہ لڑکوں سے زیادہ لڑکیوں کے اسکول قائم کرنے کی ضرورت ہے، تنہا لڑکیوں کے گرلز اسکول قائم کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ اس زمانے کا جو سب سے بڑا فتنہ ہمارے لیے بنا ہے وہ مخلوط تعلیم کی وجہ سے بنا ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے غیر مذہب میں شادیوں والی مصیبت جو ہے اس کی تعداد بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ میں نے بعض جگہ کہا ہے، اصل میں جن لوگوں سے اصل بات کرنی وہ سب ادھر بیٹھے ہیں، لیکن آپ سے بھی کہنا ہی ہے، سبھی سن رہے ہیں۔ پہلے ہم بڑے دھڑلے سے کہا کرتے تھے کہ مسلمان جو ہے کسی بھی قیمت پر اپنا ایمان نہیں دیتا، لیکن اب ہمارا سر جھکا پڑا ہے، کہنے کے لائق ہی نہیں رہے ہیں۔ ایک ضلع کی رپورٹ ہے جو دلی سے قریب ہے، 1.5 سال میں یعنی 18 مہینے میں 1200 مسلم لڑکیوں کی غیر مسلموں سے شادیاں ہوئی، اور یہ ہر علاقے میں ہو رہا ہے، یہ کسی ایک جگہ کی بات نہیں ہے۔ کیوں ہو رہا ہے یہ؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں، گھریلو تربیت کی بھی کمی ہے، ایمان کی اہمیت ان کے دلوں میں بٹھانے کی کمی ہے، اور یہ جو تعلیم کا مخلوط نظام ہے، کو ایجوکیشن جو ہے، اس کی بھی بہت بڑی، اس کا بڑا دخل ہے اس میں۔ تو ضرورت ہے کہ بچیوں کے اسکول قائم کریں، اور مدرسوں میں بھی بچیوں کے سلسلے میں بہت احتیاط کریں۔ اب میں صاف کہتا ہوں کہ یہاں جو بچیاں بیٹھی ہیں سامنے، ان میں کئی بچیاں بڑی ہیں، یہ بچیاں مجمع کے سامنے نہیں آنی چاہیے، اور جو ہماری یہ خواتین بیٹھی ہیں، بہنیں اور بچیاں، انہوں نے بھی منہ کھول رکھے ہیں۔ اللہ کے واسطے پردہ بھی کرو تو اس کو ادھورا مت کرو، اللہ سے ڈرو، اپنے آپ اپنی حفاظت کرو، اپنے گھر کے ماحول کو اور اپنے بچیوں کے ماحول کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کرو۔ یہ غفلتوں سے کام چلنے والا نہیں ہے، بہت ہی ایمرجنسی کے حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، ہمیں ایمان کے ساتھ باقی رہنا ہے یا ختم ہونا ہے، یہ ایک موڑ آیا ہے ہمارے لیے فیصلہ کرنے کا۔ اس میں ہم کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں اگر ہم سنجیدہ نہ ہوں؟ اللہ ہمیں توفیق دے اور حالات کو سمجھ کر صحیح فیصلے کرنے کی، صحیح رخ اختیار کرنے کی توفیق اور آسانی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اے اللہ، ہم آپ کے کچھ بندے بندیاں یہاں مدرسے میں جمع ہیں، اے اللہ ہمارے اوپر اپنا فضل فرمائیے، اے اللہ ہم سب کے اور پوری امت کے گناہ معاف فرما دیجیے، اللہ ہم سب کو اور پوری امت کو ایمان کی قدر و قیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اللہ گناہوں کے راستوں سے ہمیں بچا لیجیے، طاعتوں کے راستے پر چلنا آسان فرما دیجیے، اللہ ہم سب کو تقوی کی زندگی عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کا، ہماری نسلوں کا ایمان نشانے پر ہے، اے اللہ ہم آپ سے بہت عاجزی کے ساتھ کہتے ہیں، دل سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایمان کے علاوہ تو کچھ ہے بھی نہیں۔ اللہ اگر خدا نہ خواستہ ہم میں سے کسی کا ایمان خطرے میں پڑ جائے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کے، ہمارے بیوی بچوں کے، ہماری نسلوں کے، اس پوری امت کے ایمان کو بچا لیجیے اللہ۔ اے اللہ اس ملک میں اور جہاں جہاں بھی اہل ایمان آباد ہیں ان کو ان کی اپنی جگہوں پر، اور ہمیں ہمارے ملک میں ایمان کے ساتھ اور اسلام کے تمام احکام پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کی قوت اور آزادی کے ساتھ اللہ رہنا نصیب فرما دیجیے، باقی رہنا نصیب فرما دیجیے۔ اللہ اس ملک میں اور پوری دنیا میں اپنے فضل سے اسلام کا بول بالا فرمائیے۔ اے اللہ
ہم سب کی جسمانی اور روحانی بیماریاں دور فرما دیجئے. ہم میں، ہمارے گھر والوں میں، رشتہ داروں میں، متعلقین میں جو بیمار ہیں سب کو صحت دے دیجئے. اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کرا دیجئے، جو بے گھر ہیں انہیں گھر دے دیجئے، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال بابرکت روزگار دے دیجئے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد دے دیجئے، جن کے بچے بگڑے ہوئے ہیں ان کو اللہ نیکوکار بنا دیجئے، جن بچوں کی شادیاں رکی ہوئی ہیں اپنے فضل سے آسان فرما دیجئے، جو بچیاں اپنے گھروں میں پریشان ہیں ان کو سکون کی زندگی عطا فرما دیجئے. ہمارے والدین یا متعلقین میں جو دنیا سے چلے گئے یا جو بھی اہل ایمان، اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے. ابھی مولانا عباس صاحب کے ایک جوان عزیز کا آج ہی انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما دیجئے. اللہ ہم سب کے کام آسان فرما دیجئے، ہمارے کاموں کا انجام بہتر فرمائیے. اللہ برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. اللہ ہم سب کو اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لیجئے. اللہ ہم سب کے دلوں کی اچھی مرادیں، اچھی تمنائیں پوری فرما دیجئے. بری تمناؤں سے ہمارے دلوں کو پاک کر دیجئے. اللہ اس بستی پر اور اس مجمع پر، مدرسے پر، ہم سب کے دلوں پر اپنی خاص رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے اور ہم سب سے راضی ہو جائیے. جو کچھ مانگا وہ بھی، اور جو خیر مانگنے سے رہ گئی وہ بھی عطا فرما دیجئے اور ہر شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام